ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں 3 دن باقی، لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال۔ وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں بڑی بیٹھک، ٹرمپ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں آبنائے ہرمز اور ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اجلاس کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی حکام سے رابطہ۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے قبل تنازع حل کرنا چاہتے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا کہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر نے کہا ایران آبنائے ہرمز بند کر کے امریکہ کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ مذاکرات کے دوران ہم نے تہران کے ساتھ سخت موقف اپنایا، ایران کے ساتھ اچھی بات چیت چل رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی مگر کچھ نکات پر اختلاف موجود ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا دعویٰ، کہا مذاکراتی ٹیموں کو اب ایک دوسرے کے موقف کی زیادہ حقیقت پسندانہ سمجھ آ گئی ہے۔ ضمانت چاہیے کہ امریکہ یا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع نہیں کریں گے۔ عارضی جنگ بندی قبول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ ہماری شرائط مانے۔ ایران دائمی امن کے لیے نیک نیتی رکھتا ہے۔ باقر قالیباف نے واضح کیا کہ اگر کوئی غلطی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ آبنا ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے۔ امریکی فوج نے کھلے سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی فوج ایران سے منسلک آئل ٹینکرز کو تحویل میں لینے کا بھی منصوبہ بنا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش، 2 بھارتی تجارتی جہازوں پر فائرنگ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان سے 20 ناٹیکل مائل دور پاسداران انقلاب کی 2 کشتیوں سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پاکستان کے ثالثی پر مکمل اعتماد کا اظہار، نئی امریکی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ثالث کے طور پر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تک امریکہ کی نئی تجاویز کا جواب نہیں دیا۔ ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ جنگ کے مکمل خاتمے تک آبنا ہرمز کا کنٹرول جاری رکھا جائے گا۔ جو جہاز بھی آب گزرگاہ سے گزرے گا اسے فیس دینا ہوگی۔ جہازوں کی آمد و رفت ہمارے مقرر کردہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ دشمن تمام محاذوں پر جنگ بندی کی پابندی کرے تو آبنا ہرمز عارضی طور پر صرف تجارتی جہازوں کے لیے کھولنے کو تیار ہے۔ دباؤ ناقابل قبول، ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ آبی گزرگاہ ہمارے سخت کنٹرول میں ہے، آمد و رفت کا نظام واپس ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ ایرانی فوج کا اعلان، ترجمان نے کہا امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھی۔ جب تک آزادانہ آمد و رفت یقینی نہیں بنائی جاتی آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی۔ آبنائے ہرمز میں مکمل طور پر ناکہ بندی برقرار ہے۔ اب تک 23 بحری جہازوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ بحیرہ احمر میں داخل ہو چکا، 2 جنگی جہاز بھی ساتھ ہیں۔ ہماری نیوی دشمن کو بدترین شکست دینے کے لیے تیار ہے، ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی وارننگ۔ کہا رضا شاہ پہلوی خاندان کی باقیات اور امریکی سازش ناکام بنا کر ایرانی فوج نے تاریخ رقم کی۔ کچھ طاقتیں ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے ملک کو درپیش خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار اور متحد ہے۔ آبنا ہرمز کے انتظام کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، یا تو مذاکرات میں ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے یا پھر ہم جنگ کریں گے۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے خبردار کر دیا۔ سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ہم نے خبردار کیا تھا لیکن آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنا ہرمز کی سابقہ صورتحال میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ مشترکہ فریم ورک پر اتفاق رائے کے بغیر مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ناممکن، بات چیت کی تاریخ بھی طے نہیں کر سکتے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ خطیب زادہ کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں گفتگو، کہا امریکہ دوسری قوموں پر اپنے احکامات مسلط نہیں کر سکتا، حملہ ہوا تو دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا بھی 2 ٹوک موقف، کہا افزودہ یورینیم کو کسی صورت کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا، ہمارے لیے جوہری پروگرام اپنی سرزمین کی طرح اہم ہے، ناکہ بندی جاری رہی تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ سابق امریکی نائب صدر کی ایران جنگ کی مخالفت، واضح کیا کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ نے ایسی جنگ شروع کی جسے امریکی عوام نہیں چاہتے۔ اس فیصلے کی وجہ سے امریکی فوجیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز کی بھی صدر ٹرمپ پر تنقید، کہا
صدر ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے گر رہی ہے. ریپبلکنز ملک بھر میں مقامی اور ریاستی انتخابات ہار رہے ہیں. پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری کا روشن باب. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل. 3 روز کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم ترین ملاقاتیں. خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت. پائیدار امن اور استحکام کی ضرورت پر زور. فیلڈ مارشل نے پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا. باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وفد میں شامل تھے. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. کامیاب سہ ملکی دورے پر مبارکباد. مشرقی وسطی کی صورتحال پر بات چیت. محسن نقوی نے اپنے حالیہ دوروں پر وزیر اعظم کو بریف کیا. Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defense Forces for his outstanding contribution and untiring endeavors toward global peace. عالمی امن کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں قابل ستائش. پاکستان امن پسند ملک ہے. کسی بھی جارحیت پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سربراہ پاک فضائیہ کا 2 ٹوک پیغام. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا معرکہ حق اور بنیان مرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی پوری دنیا نے دیکھ لی. دشمن ہماری طاقت اور مہارت دیکھ کر دنگ رہ گیا. پاک فضائیہ نے دشمن کے جہاز گرا کر نئی تاریخ رقم کی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کی خدمت جاری رکھنے کا عزم. پاکستان نے UAE کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا. اسٹیٹ بینک کی تصدیق. 23 اپریل کو مزید $1.5 ارب کی ادائیگی ہوگی. حکام کے مطابق UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی یک طرفہ نہیں ہو سکتی. حزب اللہ کا 2 ٹوک اعلان. سربراہ نعیم قاسم نے کہا سیز فائر کا مطلب لڑائی اور دشمنی کا مکمل خاتمہ ہے. اسرائیل پر اعتماد نہیں, ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں. جنگجو لبنان میں اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیں گے. لبنان میں جنگ بندی معاہدے کا احترام کیا جائے. اقوام متحدہ کا فریقین پر زور. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی امن فوج پر حملے کی شدید مذمت. کہا فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں اور امن مشنز کی حفاظت کو یقینی بنائیں. برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش. مغربی کنارے کے الحاق منصوبوں اور اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ. 75 اراکین پارلیمنٹ کا حکومت سے عالمی قوانین کے تحت پالیسی ترتیب دینے کا مطالبہ. نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کی تقرری کا اسرائیلی اعلان قابل مذمت. پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سخت رد عمل. اسرائیلی اقدام صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار. 30 نومبر 2025 کو مپونڈی کی FC ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا. میرے شوہر نے اسی دن مجھے تصویر دکھا کر کہا کہ اس عورت نے خودکش حملہ کیا ہے. تصویر دیکھتے ہی میں حیران ہو گئی کہ یہ تو زرینہ ہے جس نے ہمارے گھر قیام کیا تھا. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی تیر اندازی بے نقاب. فتنہ ہندوستان کا دہشت گردی کے لیے خواتین کا استعمال کا انکشاف. بلوچستان حکومت ثبوت سامنے لے آئی. مذموم مقاصد کے لیے افغانستان لے جائے گی. خاتون کا ویڈیو بیان. رحیمہ کے مطابق FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والی زرینہ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بابر یوسف زئی کا کہنا ہے دہشت گرد منظور نے جھانسا دے کر رحیمہ سے شادی کی اور افغانستان فرار ہو گیا. والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پہلے چھان بین کریں. شیر افضل مروت کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو نااہل کرانے کے لیے درخواست اگلے ہفتے عدالت میں دائر کرنے کا اعلان. سما کے پروگرام 2 ٹوک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا تھا کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کے فیصلے نہیں کر سکتا. سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بانی نے کیا جو عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے. MQM
پاکستان میں پھر تناؤ، مصطفیٰ کمال کو انٹرا پارٹی انتخابات میں دھاندلی کا خدشہ، کارکنوں کو تیاری کی ہدایت، چند ماہ کا وقت دینے پر الیکشن کمیشن کا خیر مقدم، کنوینر خالد مقبول صدیقی سے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ، کہا میڈیا سے پارٹی انتخابات کا علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی متوقع تھی، متحدہ میں 3 دھڑوں کا بھی انکشاف۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں 3 افراد کو کچل ڈالا۔ ماڑی پور اور سپر ہائی وے پر حادثات میں 2 نوجوان جاں بحق، ایک شدید زخمی ہوا۔ گلستان جوہر میں واٹر ٹینکر نے شہری کی جان لے لی، حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ شہر قائد میں رواں سال کے دوران ہیوی ٹریفک حادثات میں 108 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بالغ خیبر پختونخوا میدانی علاقوں میں ژالہ باری، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ پی ایس ایل 11 راولپنڈیز کے لیے ڈراؤنا خواب، مسلسل 7ویں شکست کے بعد پلے آف کی دوڑ سے باہر۔ لاہور قلندرز نے 32 رن سے ہرا کر تیسری کامیابی حاصل کر لی۔ 211 رنز کے تعاقب میں راولپنڈیز کی ٹیم 178 رنز ہی بنا پائی۔ فخر زمان کے 84 رنز مین آف دی میچ قرار۔ آج سنڈے بنے گا فنڈے، 2 میچز شیڈیول۔ دوپہر 2:30 بجے کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔ شام 7 بجے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹکرائیں گے۔ ریڈ بال کرکٹ میں شاہینوں کا امتحان، بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ اماد بٹ، عبداللہ فضل، اذان اویس، غازی غوری سمیت 4 نئے کھلاڑیوں کی انٹری۔ عبداللہ شفیق، ابرار احمد، کامران غلام، عامر جمال ڈراپ، شان مسعود کپتان برقرار۔ بابر اعظم، امام الحق، سعود شکیل، سلمان آغا، شاہین آفریدی بھی منتخب۔ سابق کپتان سرفراز احمد ہیڈ کوچ مقرر۔ اسد شفیق بیٹنگ، عمر بولنگ کوچ۔ پاک بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ 8 مئی سے ہوگا۔ لاہور کی سڑکوں پر صحت مند سرگرمیوں کا خوبصورت منظر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نیشنل میراتھن اور سائیکلنگ ریس کا شاندار آغاز۔ لبرٹی چوک سے کھیلوں کے بڑے ایونٹ کا افتتاح، 11,000 سے زائد ایتھلیٹس اور شہری شریک۔ سیکیورٹی کے سخت اقدامات، شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور لاہور کے حضوری باغ میں بیساکھی میلے کی اختتامی تقریب، علاقائی رقص، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے بھی مہمان سکھ یاتریوں کے ہمراہ بھنگڑا ڈالا۔ آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ۔